بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کرنا، استخارہ واجبات کے لیے نہیں ہوتا، استخارہ مستحبات کے لیے کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ استخارہ تیسرا مقام ہے استخارے کا، ایسے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن تیسرا مقام ہے استخارے کا۔ سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ سے کام لیں، آیا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، میرے فائدے میں ہے یا میرے فائدے میں نہیں ہے۔ ایک چیز واضح ہے، ایک رشتہ آیا ہے، اچھا ہے، نمازی ہے تو رشتہ بھی اچھا ہے، نمازی لڑکا ہے تو اس کے ساتھ آپ رشتہ کر دیں، اس کے لیے استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا واجبات کے لیے کہ میں استخارہ کروں گا کہ کل صبح کی نماز میں پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا، اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ پہلا مقام دل و دماغ سے، اور دوسرا مقام ہے مشاورت، یعنی مشورہ لینا۔ کوئی آپ کام کر رہے ہیں، اس شعبے کا جو بھی انسان ہے اس سے آپ مشورہ لیتے ہیں، وہ مشورہ دیتا ہے اچھا، تو اب بھی یہاں استخارے کی ضرورت نہیں۔ دو ہو گئے۔ اس کے باوجود اگر مشورہ لیا وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اپنے عقل و دماغ سے سوچا وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، پھر تیسرا مقام ہے استخارے کا۔ استخارے کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی منزلت ہے، اور اس کی مثال میں معصومین علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا مولانا آپ سے میں نے استخارہ کرایا تھا، آپ نے کہا کہ منع ہے، پھر اس کے باوجود میں چلا گیا، مجھے تو کافی فائدہ ہوا اس سفر سے۔ تو معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سفر میں تو نے واپسی آ رہے تھے اور فلاں جگہ پر تم نے جو ہے نا رات رہنا تھا، اور رات رہے اور نماز صبح قضا ہو گئی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی مولا یہ بات ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ جو آپ کو نفع نقصان ہوئے، تمام نقصان اور پوری کائنات کے فائدے بھی اگر اکٹھے کر لو تو ان 2 رکعت نماز کا جو نقصان کیا آپ نے وہ زیادہ بھاری ہے، آپ کے لیے وہ فائدہ مند نہیں تھا۔ تو استخارے کا طریقہ سب سے پہلے آپ دیکھیں استخارہ کسے کہتے ہیں؟ الف سین تے خے، طلب کرنا، خارہ خیر، اللہ سے خیر طلب کرنا۔ یہ تو ہم ہر کام میں ایسا کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں، لیکن مباح کاموں میں جو ہے نا آپ کی عقل کام نہیں کر رہی، مشاورت نہیں کام کر رہی، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، پھر تیسرا مقام استخارے کا۔ اس کا طریقہ بالکل آسان جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اول 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد 3 مرتبہ، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص اس کی تلاوت کریں، اور پھر 3 مرتبہ پھر صلوات پڑھیں، اور ایک تسبیح لیں گے اور تسبیح کو پکڑیں گے، اور 3 مرتبہ ہم پڑھیں گے استخیر اللہ برحمتہ خیارۃ فی آفیہا، 3 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، اور تسبیح کو لے کر 2 حصے جو ہے نا وہ آپ پکڑ لیں، اور پھر 2 دانے جو ہے نا وہ آپ ادھر 2 دانے اس طرف 2 دانے اس طرف کرتے ہیں۔ اگر درمیان میں 1 دانہ باقی رہ جائے تو وہ آپ کام کریں، وہ آسن ہے، اچھا ہے۔ اگر 2 رہ جائیں تو منع ہے، آپ اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو بندے ایک ہی کام کے لیے 1 مرتبہ استخارہ کیا، منع آیا، پھر دوسرے مولانا صاحب کو کال کر دیا آپ استخارہ کریں، اس طریقے نہیں ہے۔ استخارہ مذاق نہیں ہے، استخارہ ایک دفعہ ہوتا ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے ایک دفعہ جو کیا ہے اور وہ منع آ جائے آپ وہ کام کرنا حرام ہے، حرام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر استخارہ کیا آپ نے تو اس کے بعد استخارے کے بعد آپ وہ کام ہرگز نہ کریں۔